آج کے ویو 360 میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنے والی مساجد کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر کیسے عمل درآمد کر رہی ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے امریکہ میں کم قیمت کے وینٹیلیٹرز کی پروڈکشن شروع، اور سکولز کی بندش کے بعد آن لائن تعلیم پر کروڑوں طلباء کا انحصار، لیکن چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پوری دنیا میں جس طرح سے کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، امریکہ چونکہ ایپی سینٹر اس وقت بنا ہوا ہے، 1 ملین سے زائد کیسز امریکہ میں اب تک کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس سال رمضان کے مہینے کا آغاز بھی اس وقت میں ہو رہا ہے جب پوری دنیا کرونا وائرس کی عالمی وبا سے لڑ رہی ہے۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر مسلم ممالک میں باجماعت نماز اور تراویح مساجد میں ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال ذرا مختلف ہے۔ حکومت اور علماء کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد رمضان میں تراویح اور باجماعت نماز کی مشروط اجازت دی گئی ہے، جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی نماز گھروں کی بجائے مساجد میں پڑھنے پر ہی ترجیح رکھتی ہے۔ اور ایسے وقت میں احتیاط برتنا کس حد تک ممکن ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں راولپنڈی سے نصر الاسلام۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مساجد میں سرگرمیوں کو محدود کرنے کی حکومتی کوششوں سے عوام کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی متفق نہیں تھا۔ ماہ رمضان کے دوران وفاقی حکومت اور علماء کے درمیان 20 نکاتی فارمولے پر اتفاق کے بعد بہت سے لوگ احتیاطی تدابیر کی ضرورت پہلے سے بھی کم محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو پابندی تھی تو اس دوران بھی ہم جاتے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو صرف مسجد ہی نظر آتی ہے، ان کو یہ بازار نہیں نظر آتا۔ جو بازار میں جائیں ایک ایک دکان پہ 20 بندے چڑھے ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کی مرکزی جامع مسجد میں نمازی اب بھی اسی طرح بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جیسے کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے پہلے آتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب مسجد کی انتظامیہ صرف انہی نمازیوں کو اندر آنے کی اجازت دیتی ہے جنہوں نے ماسک لگا کر منہ ڈھانپ رکھا ہو۔ ہم نے سب سے پہلے پرسوں مسجد کو کلورین سے دھلوایا، ہم نے صفیں اٹھا دی، اور اس کے بعد ہم نے اب خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمازیوں کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں 3 فٹ کا فاصلہ رکھ کر، اور اس کے مطابق ہمارے نمازی کھڑے ہوئی ہیں، اور ہم نے مکمل طور پر بعض سٹریزر کا ہمارا انتظام موجود ہے، اور جو نمازی آ رہے ہیں وہ وضو گھر سے کر کے آ رہے ہیں، اور بغیر ماسک کے کسی نمازی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اگرچہ بیشتر نمازی حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کر رہے ہیں، تاہم بہت سو کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے عبادات کرنے سے تسلی نہیں مل رہی۔ شرعی حکم تو یہ تھا کہ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے نماز ادا کی جائے، جو سرکار کی سنت ہے، اور آج چونکہ ہم نے کاندھے کے ساتھ کاندھا نہیں ملایا، اس لیے ہمارا دل تو مطمئن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے علماء دین نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ جی فاصلہ رکھا جائے اور فاصلہ رکھ کے نماز ادا کی جائے، تو ہم ان کے حکم کے مطابق یہ ادا تو کر دی۔ جہاں تک دل مطمئن ہونے والی بات ہے وہ نہیں ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق مساجد میں باجماعت عبادات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے مزاحمت بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے، خصوصاً جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع اور شب معراج کے موقع پر، جب عموماً لوگوں کی بڑی تعداد مساجد کا رخ کرنا پسند کرتی ہے۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کو بچانے کے لیے لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے حکومتوں نے دنیا بھر میں لاک ڈاؤنز اناؤنس کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، چند لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں آج بھی جہاں 3G اور 4G کی سہولت میسر نہیں ہے، ایسے میں مقامی آبادی خود کو باقی ملک سے بالکل ڈیوائیڈڈ محسوس کرتی ہے، بالکل سپریٹڈ محسوس کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے خیبر پختونخوا سے عمر فاروق کی رپورٹ میں۔ یہ قبائلی ضلع خیبر کی ایک پہاڑی ہے جس پر نوجوان 2 اور 3 کی ٹولیوں میں بیٹھ کر موبائل فون استعمال کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ پورے ضلع کا واحد علاقہ ہے جہاں پشاور سے 3G اور 4G کے سگنلز آتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی تلاش میں نوجوان اس پہاڑی کی چوٹی پر روزانہ آتے ہیں۔
بس مجبوری ہے، ادھر اطلاع آتی ہے کہ یہاں پر نیٹ کام کرتے ہیں، سارے علاقے میں نیٹ کام نہیں کرتے نا. ہم ادھر آتے پہاڑوں پر بیٹھتے نیٹ کرتے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ مارتے. جون 2016 سے قبل قبائلی اضلاع کے کچھ علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی، تاہم تورخم گیٹ کی تعمیر پر پاک افغان افواج کے درمیان جھڑپوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آنے کے بعد تمام قبائلی علاقوں میں سگنلز کو بند کر دیا گیا. ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے صحافی اسلام گل افریدی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ دینے کی ایک وجہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی ہے. وار اینڈ ٹیرر کے نام پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جنگ لڑا گیا ہے، اور اب یہاں پہ سیکورٹی فورسز نے بھی بڑا نقصان اٹھایا ہے، وہاں پہ مقامی آبادی نے بھی بڑا نقصان اٹھایا ہوا ہے. میرے خیال میں ابھی حکومت اور ادارے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کو الاؤ کر دے کہ ان کی معلومات تک رسائی ہو، اور یا وہ لوگ اس طرح کھل کر اپنے مشکلات اور مسائل کا جو ہے وہ کھل کے ذکر کرے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کے دوران قبائلی اضلاع کے دورے میں 3G اور 4G سگنلز کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے پورا ہونے کا یہ نوجوان اب بھی انتظار کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی تلاش میں آئے حکمت شاہ افریدی کہتے ہیں کہ 3G انٹرنیٹ نہ ہونے کے باعث کورونا وائرس کی وبا اور حکومت کے امدادی پیکیجز کے بارے میں بھی بہت سے لوگ بے خبر ہیں. احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ لوگوں کو پیسے دیں گے، اس کی کچھ جو فیسلٹیز ہے وہ دیں گے، اور وہ آن لائن دیں گے. جب لوگ آن لائن نہیں ہوں گے، جب نیٹ نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ کس طریقے سے اس پروگرام سے مستفید ہونا ہے. ضلعی انتظامیہ تسلیم کرتی ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر آگہی کی مہم چلانا مشکل ہے، لیکن وہ اس کے لیے دوسرے طریقوں کا سہارا لے رہی ہے. ظاہری بات ہے اگر 3G 4G ہوتا تو اس کی وجہ سے انٹریکشن بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ موبائل کے تھرو وہ ہمیں بہت زیادہ اپروچ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں اپروچ کر لیتے ہیں. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر علاقوں میں 3G 4G نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں. تو فی الحال اسی پہ گزارا ہو رہا ہے. عالمی طاقتیں 5G کے حصول کی تگدو کر رہی ہے، لیکن قبائلی اضلاع کے عوام کے پاس ملک کے دیگر حصوں جتنی سہولت بھی نہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے درخواستیں جمع کرا سکے یا کلاسز اور کاروبار میں حصہ لے سکے. قبائلی اضلاع کے عوام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ جیسی ضرورت ان تک پہنچا کر انہیں بھی پاکستان کے دیگر عوام کے ساتھ چلنے کے مواقع دیے جانے چاہیے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، جمرود. کورونا وائرس کی وجہ سے جاری لاک ڈاؤنز کے باعث پاکستان میں ان دنوں کئی افراد دفتر کا کام گھروں سے کر رہے ہیں. بیشتر پاکستانیوں کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے. وائس آف امریکہ نے گھر سے کام کرنے والے بعض ایسے افراد سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا اور انہیں کن مشکلات اور کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑا when they were working from home. ورک فرام ہوم جب سے سٹارٹ ہوا ہے، ایک بہت میجر جو ریلیف ملی ہے وہ ٹریفک کنجیشن میں ہمیں روز ایگزاسٹ نہیں ہونا پڑتا. اس میں گھنٹہ لگتا تھا آنے جانے میں، مینٹل ایگزاسشن تھی، فزیکل ایگزاسشن تھی. سچی بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر ایک تو جو آپ کی پینڈنگ چیزیں تھیں اس کو ایک مختلف طریقے سے نمٹانے کا ایک تو موقع مل رہا ہے. آفس میں آپ ایک انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو جہاں پہ لوگ کام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، پھر لنچ آور ہوتا ہے اس میں لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. جب آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر آپ کی پوری توجہ اگر کام پہ ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2-3 گھنٹے سے آپ کام کرو، آپ اٹھے ہی نہیں ہو. میرے خیال میں آفس میں کام کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھر میں جو ہے وہ ایک تو ڈسٹریکشنز بہت ہیں، آفس میں کولیگ ساتھ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ کو کسی سے رابطہ کرنا ہے، کوئی فائل چاہیے، کچھ دیکھنا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو آفس میں ملنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں پورے آفس کی، یا ہماری ایکسٹرنل میٹنگز بھی آن لائن ہی ہوتی ہیں. ایک جو بہت انٹرسٹنگ میرے ساتھ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہمیشہ اپنا مائک سب سے پہلے میوٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں کچھ پیٹس ہیں اور مجھے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ٹائم بولنا شروع کر دیں. فار انسٹنس میرے گھر میں ایک مرغا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم رینڈملی اذانیں دینا شروع کر سکتے. ایک نقصان جو سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے گھر سے کام کرنے میں وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، جیسے میں ایڈٹ کرتی ہوں تو مسٹیکس بتانی ہے، سمجھانی ہے تاکہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، تو وہ گیپ ہو جاتا ہے کہ آپ برابر میں نہیں بیٹھے ہوئے کسی کے، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا اس کو یہ سمجھانا. پچھلے 7 سالوں میں نے کبھی گھر میں کام نہیں کیا ہے، تو گھر والوں کا رسپانس کافی ڈفرینٹ ہے اور وہ تھوڑا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم آتی ہے.
اور وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ جب میں کام کر رہا ہوں تو میں کچھ اور گھر کے کام نہیں کر سکتا. بیچ میں وہ کہتا ہے کبھی انڈے لے آؤ, کبھی سبزی لے آؤ, اور یہ کام ان کو منع کرو تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کام ہے. وہ کہتے ہیں گھر کے کام نہیں کرو, وہ امپورٹنٹ ہے, تم گھر میں بیٹھے رہو. کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA Urdu. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکی ریاست میشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے. کورونا وائرس کے باعث شہر کے کئی مسلمان ڈاکٹرز اس وبا سے متاثر مریضوں کی دیکھ بھال میں پیش ہیں. آئیے آپ کو ایسے ہی کچھ ڈاکٹرز سے ملواتے ہیں. سن 2017 میں انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی انڈرسٹینڈنگ کے ایک سروے کے مطابق ریاست مشیگن میں کل ڈاکٹروں میں 15% مسلمان ہیں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو بہت سے مجروح اور مدد کے طلبگار لوگ ملتے ہیں. مجھے میڈیکل کا شعبہ اس لیے پسند ہے کہ آپ ہر روز لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں. میں ایک تارک وطن ہوں. مجھے یاد ہے جب 10 برس پہلے میں امریکہ آیا تھا تو میرے والدین اور میرے پاس میڈیکل انشورنس نہیں تھی. ہم مفت کلینکس پر جاتے تھے جس سے مجھے ڈاکٹر بننے کی ترغیب ملی. ان میں سے بہت سے ڈاکٹرز اپنے خاندانوں سے متاثر ہوئے. 60 اور 70 کے عشرے میں جو مسلمان مشیگن آئے, میڈیکل کے شعبے میں طلب کے باعث انہوں نے طبی تعلیم حاصل کی. یہاں میرٹ اور محنت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے ڈاکٹرز موقعوں کی تلاش میں یہاں آئے اور یہاں ضرورت بھی تھی. سن 60 اور 70 کی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ سے مہاجرین کی آمد سے میڈیکل کے شعبے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. ڈیٹرائٹ کے تارکین وطن میں ڈاکٹر ہونا قابل فخر سمجھا جاتا ہے. ہم جن ممالک سے یہاں آئے ہیں وہاں ڈاکٹرز کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. نوجوان مسلمان اپنی خاندانی وراثت کو برقرار رکھنا اپنی روایت سمجھتے ہیں. میرے والد فزیکل تھراپسٹ ہیں, اس لیے میں نے میڈیکل کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کیا. میں ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی جس کی وجہ سے میں اس شعبے کی طرف راغب ہوئی. سن 2017 کے سروے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میڈیکل کے شعبے سے منسلک مشیگن کے مسلمان ہر سال 16 لاکھ مریضوں کو دیکھتے ہیں اور بالواسطہ روزگار کے قریباً 40,000 مواقع فراہم کرتے ہیں. عالم برہنان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. دیہی علاقوں اور کچھ میڈیکل اداروں کو چھوڑ کر امریکہ میں ٹیلی میڈیسن کا تصور ذرا کم ہی مقبول تھا. لیکن اب جبکہ سماجی فاصلے پر عمل درآمد کے لیے دنیا بھر میں ٹیلی میڈیسن اور ڈاکٹرز کے ساتھ ویڈیو چیٹ کا رواج کافی بڑھ گیا ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اب ڈاکٹرز اور مریض دونوں ہی سیکھ رہے ہیں کہ دور بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے انفارمیشن دے سکتے ہیں. ڈاکٹر کیسے مریض کو چیک کر سکتا ہے اور مریض کیسے اپنا حال ڈاکٹر کو بتا سکتا ہے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ڈاکٹرز اور مریض ایک دوسرے کے پاس جا کر کم اور فون اور ویڈیو چیٹس پر زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اسے ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں. اس کا مقصد دو طرفہ ہے. ایمرجنسی رومز اور ڈاکٹرز کے کلینک سے باہر رہ کر مریضوں کی حفاظت کی جائے اور ساتھ ہی لوگوں کے کلینکس اور ہسپتالوں کے چکر کم کیے جائیں تاکہ طبی نظام پر بوجھ نہ پڑے. ڈاکٹر ایڈورڈ لی اب اسی طرح سیکرامنٹو کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے روزانہ 20 سے زیادہ مریض دیکھتے ہیں. آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ہماری ضرورت بن گئی ہے. مریضوں کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. ٹیلی میڈیسن کا انقلاب, جسے کچھ ڈاکٹرز, مریضوں اور حکام سے بھی مخالفت کا سامنا رہا, اب ایک حقیقت بن چکا ہے. ٹیلی میڈیسن کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی طرف سے ویڈیو, ای میل اور دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال لوگوں کے لیے طبی امداد کا حصول آسان بنا رہا ہے. ایک دور دراز گاؤں میں رہتے ہوئے گھنٹوں کی ڈرائیو سے بچ کر کسی طبی ماہر سے کچھ بھی پوچھنا آسان ہو گیا ہے. لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویڈیو کالز مریض کے خود ڈاکٹر کے پاس آنے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹرز ملاقات میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور مریض کی حالت کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں.
हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर्स के लिए स्काइप और दीगर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए मरीजों की मदद करने पर उनसे फीस लेने की हुक्काम ने मंजूरी दे दी है और कहा है कि मरीज की प्राइवेसी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि दूर से बैठे बैठे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन ऐसे मरीजों को देख सकते हैं जो अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर खुद चेक करना जानते हैं। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आया मरीज को क्लिनिक में आए बगैर चेक किया जा सकता है या उसे खुद आना पड़ेगा। टेली हेल्थ के लिए किसी के बाजू पर कोई दाग या खराश वगैरह आसानी से देखी जा सकती है क्योंकि वीडियो की सहूलत है। जिस्म पर मौजूद किसी उभार को महसूस करना कि ये नरम है या सख्त, तो ये कुछ मुश्किल हो सकता है, अगरचे इसमें भी मरीज से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मुझे इंजेक्शन देना हो या कोई छोटी सी सर्जरी हो तो वो वीडियो या फोन पर तो नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे हालात में जहां फौरी जरूरत हो तो हम मरीज को बुला लेते हैं। अस्पताल ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैकड़ों मील दूर मौजूद एक माहिर तिब इलाज करते हुए मरीज और मेडिकल स्टाफ दोनों से राब्ता कर सके। सैन फ्रांसिस्को के सेंट फ्रांसिस मेमोरियल अस्पताल की डॉक्टर कैथलीन जॉर्डन कहती हैं, हम इसका इस्तेमाल टेली स्ट्रोक के लिए करते हैं। ये दिमाग का एक कहीं ज्यादा मुफस्सल टेस्ट है। इस दौरान मरीज के पास एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है। न्यूरोलॉजिस्ट कैमरा कंट्रोल कर रहा है और तमाम एंगल्स देखते हुए अच्छी तरह मुआयना कर रहा है। अगरचे ऐसी कई सूरतें हैं जहां डॉक्टर से ज़ाती मुलाकात ज़रूरी है, जैसे कैंसर की तशखीस, जिंदगी और मौत की बहस। वीडियो बेहतरीन होती है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, चेहरे के तासुरात देख सकते हैं और एक ताल्लुक सा बना सकते हैं। लेकिन मरीज का हाथ थाम कर उसे तसल्ली देना, उसे गले लगाकर उसकी हौसला अफजाई करना, इसका नैमुल बदल नहीं है। जैसे जैसे दुनिया भर में समाजी फासले की हिदायत पर अमल हो रहा है, टेलीमेडिसिन एक ऐसी चीज है जो मरीज और डॉक्टर के आपस के रिश्ते को हमेशा के लिए तब्दील कर रही है। मिशेल क्विन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे अहम हथियार इस वक्त शायद वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर बनाने में नॉर्मली 1 साल या इससे ज़रा ज़्यादा वक्त लगता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉइंट एफर्ट्स से वेंटिलेटर्स बनाने की, कम कीमत में वेंटिलेटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने मिलकर इंतहाई कम कीमत में और सिर्फ 1 माह के कम वक्त में एक वेंटिलेटर बनाने का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है और अब एक अमेरिकी कंपनी ने बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये कम कीमत वाले वेंटिलेटर्स ऐसे तरक्की पजीर ममालिक में ख़ास तौर पर मददगार हो सकते हैं जहां इनकी सप्लाई बहुत कम है। रियासत न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड सिटी में बोइस टेक्नोलॉजीज में नए वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन लाइन से निकल रहे हैं। ये एक ऐसे शहर के लिए तैयार हैं जो अब कोरोना वायरस की वबा का मरकज बन चुका है। हमने उनमें से 3000 वेंटिलेटर्स के लिए एक ऑर्डर दिया, $10 मिलियन का ऑर्डर। ये स्पिरो वेव ब्रिज वेंटिलेटर्स सिर्फ इंजीनियरिंग का कारनामा नहीं और कीमत $30,000 के बजाय 5,000 से भी कम है। और ये एक ऐसे ग्रुप ने किया जिसने इससे पहले वेंटिलेटर्स नहीं बनाए थे। न्यू लैब ब्रुकलिन में टेक्नोलॉजी का मरकज है। इसके को फाउंडर हैं स्कॉट कोहन। उनके बैरून मुल्क मुकीम एक मेंबर ने इटली में बढ़ती हुई हलाकतों की तादाद को देखते हुए न्यूयॉर्क में स्कॉट कोहन और उनके एक और साथी से न्यू लैब के वेंटिलेटर्स बनाने के इम्कान के बारे में पूछा। हम दोनों का यही रद्द अमल था कि ये पेचीदा लगता है। लेकिन कोहन को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या MIT से एक 10 साल पुराने सादा वेंटिलेटर का डिज़ाइन मिला और फिर उन्होंने MIT के मुहक्किकीन से रुजू किया। हमने अपनी टीम वहां उस नई टीम से मिलने के लिए भेजी ताकि वो पुराने डिजाइन को बहाल कर सकें। MIT के इंजीनियर्स शक्ति शालीग्राम और किम्बरली जुंग ने इब्तदाई मॉडल का जानवरों पर तजर्बा किया। हमने अपने आले को 180 किलोग्राम वजनी सूअर से मुंसलिक कर दिया। खासा बड़ा जानवर था वो और आला टूट गया। ये किसी भी चीज के डिजाइन के अमल का हिस्सा है कि चीजें नाकाम होती हैं। लेकिन मुसलसल मेहनत की वजह से 1 साल की इंजीनियरिंग 1 माह में मुमकिन हुई। हमने एक ऐसा डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जिसको बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जा सके। हम एक तहकीकी इदारा है, हम प्रोडक्शन हाउस नहीं हैं। ये हिस्सा न्यूयॉर्क की टीम पर मुनहसर था। हम हर 24 से 48 घंटों में एक प्रोटोटाइप बना रहे थे।
मार्सेल बोटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्म 10X बेटा के सरबराह हैं। हम इमारत से बाहर निकलते थे सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए, या हम बॉस्टन आले की जांच के लिए जाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका नतीजा स्पिरो व्यू है, एक ब्रिज वेंटिलेटर जो मरीजों के लिए हवा के बहाव को खुद ब खुद चलाता है और सांस लेने में मदद करता है जब वो खुद नहीं सांस ले पाते। हमें रियल टाइम प्रेशर की फीडबैक मिल रही है और सेफ्टी सिस्टम और अलार्म्स को अपग्रेड करने के लिए, जो कि एक आम बैग खुद ब खुद कर सकता है। अगरचे इसका मकसद रिवायती वेंटिलेटर की जगह लेना नहीं, लेकिन ये आर्जी तौर पर काम कर सकता है। अगर उनके पास वेंटिलेटर्स की महदूद तादाद है और इनके मरीजों को वाकई इंतहाई जरूरत है, तो वो एक ब्रिज के तौर पर इन्हें इस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर सकते हैं। इस आले को हंगामी इस्तेमाल के लिए अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त मिल चुकी है। मुझे लगता है कि हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बना सकते हैं और हम क्या ठीक कर सकते हैं और हम ये किसके साथ मिलकर कर सकते हैं। टीना ट्रेन के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। जहां बहुत सी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पहले ही से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते आए हैं, कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद अब ज़्यादातर तालीमी इदारों को क्लासरूम के रिवायती तरीक़ा तालीम से हटकर ऑनलाइन तालीम देने पर मजबूर कर दिया गया है। लेकिन तलबा और उस्ताज़ा दोनों ही इस नए इंतज़ाम और मामूल पर मायूसी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। कोरोना वायरस की वबा ने बहुत से यूनिवर्सिटी कैंपसेस को बंद कर दिया और उन्हें ऑनलाइन तालीम जारी रखवाने पर मजबूर कर दिया है ताकि तलबा अपना स्प्रिंग सेमेस्टर मुकम्मल कर सकें। लेकिन ये तरीका कुछ तलबा के लिए तालीम हासिल करने में रुकावट का बायस भी बन रहा है, जैसा कि तालीम से बेजारी, तकनीकी मसाइल और कमज़ोर इंटरनेट जैसे मसाइल। ऑनलाइन तालीम के मेयार को इस सेमेस्टर में -C या D मिलेगा। मैंने इस वीकेंड एक शह सुर्खी देखी कि असातिज़ा के मुताबिक सिर्फ 50% तलबा सही मानों में तालीम में हिस्सा ले रहे हैं और असाइनमेंट्स जमा करा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने तलबा को कामयाबी का बेहतरीन मौका देने के लिए अपनी ग्रेडिंग के तरीकाकार को सिर्फ पास या फेल में तब्दील कर दिया है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटियां इंटरनेट के जरिए वीडियो लेक्चर्स और क्लास डिस्कशंस फराहम कर रही हैं। लेकिन मशहूर माहिर तालीम जॉन कैचमैन के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। आमतौर पर मौजूद बुनियादी ढांचा खराब है। यूनिवर्सिटियां जल्दी में बगैर सोचे समझे सिर्फ अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और जूम इस्तेमाल कर रही हैं और हर दस्तयाब चीज़ को बस इकट्ठा करके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जॉन कैचमैन का कहना है कि यह वाज़ेह है कि असातिज़ा तरीक़ा तालीम की अचानक तब्दीली के लिए तैयार नहीं थे। 70% प्रोफेसर्स ने पहले कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, तो यकीनन वो ऑनलाइन पढ़ाने में अच्छे नहीं होंगे। कॉलेज एडमिशन कोच हफीज लखानी कहते हैं कि अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने तलबा को मसरूफ ना किया तो वो काम चोर हो जाएंगे। वो पहले ही कुछ नहीं कर रहे, वो दिन में 1 या 2 घंटे काम करते हैं, जो कि ना होने के बराबर है। कॉलेज में दाखिले की तैयारी में मसरूफ हाई स्कूल के तलबा भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको भी अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। और हाँ, कोरोना वायरस की वबा से मुंसलिक तब्दीलियों से कुछ हमदर्दी जरूर होगी, लेकिन जो तलबा इन तमाम हालात के बावजूद फोकस्ड रहेंगे वही नुमायां होंगे। अभी नहीं पता कि कॉलेज कैंपसेस कब तक बंद रहेंगे। अगर खज़ां में भी क्लासेस ऑनलाइन रहें तो स्कूलों को तब तक इंतजामात कर लेने चाहिए। उम्मीद है कि ये हमारे लिए सबक होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल पूरी दुनिया के लिए, ताकि सब अपने ऑनलाइन जराए को ठीक कर लें, क्योंकि ये जानदार टूल्स हैं। इन मुश्किल हालात में तलबा और असातिज़ा के लिए ताकतवर जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैथलीन स्ट्रक के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और हमें भी लिखिए कि आप रमज़ान के महीने में कैसे अपनी इबादत को भी कायम रख रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।